کی وجہ سے پاکستان کی معیشت 1% یا اس سے زیادہ سکڑ سکتی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے اقدامات سے دنیا کے کئی ممالک میں گھریلو تشدد میں اضافہ کیا اور پاکستان میں خدمات سر انجام دینے والی ایک افغان مہاجر ڈاکٹر سے ملاقات۔ میں اپنے ترکمن کمیونٹی کی سب سے پہلی ڈاکٹر ہوں جس نے ہائر ایجوکیشن حاصل کی اور اس مقام تک پہنچی ہوں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اسد اللہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ مسلسل اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، معیشتیں دنیا بھر کی اس وقت سکڑنے کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے۔ IMF کے مطابق پاکستان کی معیشت کا حجم 2019 میں $284 ارب تھا، جس میں تقریباً 18% زراعت، 20% صنعتی شعبے اور 61% خدمات کے شعبے کا حصہ ہے۔ پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار میں ریٹیل سیکٹر کا حصہ 18% ہے، اور تھوڑا اس سے اگر ہم زیادہ دیکھیں تو کاروباروں کا جو کروڑوں کا کاروبار کرنے والے کپڑوں کے برانڈز ہیں وہ بھی اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ جزوی لاک ڈاؤن کے تحت فیکٹریز کی سرگرمیاں تو بحال ہو رہی ہیں، لیکن مالکان کا کہنا ہے کہ صورتحال جلد معمول پر نہیں آئے گی۔ لاہور سے سمن خان ہمیں بتا رہی ہیں کہ نامور کلودنگ برانڈز چلانے والے کاروباروں کے لیے رقوم کی کمی کتنی بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ ملک کے تمام بڑے برانڈز کی طرح زارا شاہ جہاں بھی عید اور سمر کلیکشن متعارف کرانے کی تیاریاں کر رہی تھیں جب لاک ڈاؤن سے ان کا کاروبار بند ہو گیا۔ ہمارا یہ سیزن ہے تو ہماری جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے کیش کی جو بھی ہوتا ہے ہمارا بہت بڑا انویسٹمنٹ I would say نومبر میں اور دسمبر میں انویسٹ ہو جاتی ہے، تو وہ سارے ہم تو پیسے اپنے لگا دیتے ہیں کپڑا خریدنے میں، پروڈکشن میں، جو کہ مارچ اور اپریل مئی میں ہونی ہوتی ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ سارے پیسے تو لگ گئے ہیں اور سیل زیرو ہے، تو اس وقت ریٹین کرنا، اس وقت اس کام کو ایک دن بھی چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ سٹورز، سیلونز اور ملبوسات سمیت دیگر شعبوں پر مشتمل 200 برانڈز چین سٹور ایسوسی ایشن کا حصہ ہیں۔ یہ کاروبار یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین سے زیادہ اپنے تنخواہ دار اور اعلیٰ تجربے کار عملے کے لیے فکر مند ہیں۔ ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے 5% شرعی سود پر قرضوں کی اسکیم کو تنظیم غیر فائدہ مند سمجھتی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ہمیں دیا ہے ریلیف پیکج، لیکن وہ بیسیکلی ان کے لیے ہے کہ جن کی پہلے سے لمٹ ہے یا جنہوں نے کوئی کولیٹرل اسٹیٹ بینک کو دیا ہے، لیکن وہ جو بینکنگ سیکٹر میں نہیں ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہے کہ وہ کنٹینیو کر سکیں یا سیلریاں دے سکیں۔ برانڈڈ ملبوسات کے کاروبار چلانے والوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے ملازمین کو اپریل تک کے واجبات ادا کر کے گھر رخصت کیا تھا۔ اب سیلز ٹیکس جمع کرانے کا وقت آ رہا ہے، لیکن کیش کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بزنس جتنا بھی بڑا ہو لیکن بزنس کوئی ڈھیر سارا کیش کسی بینک میں یا کسی لاکر میں چھپا کے نہیں رکھا ہوتا، یہ ڈے ٹو ڈے آپریشن پہ بزنس چل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اگر ہم یوزلی بزنس جو ہے اس کے پاس 2 to 4 weeks کا ورکنگ کیپٹل ہوتا ہے، اگر پیچھے سے انفلو بند ہو جائے تو within 1 month most of the businesses will go bankrupt۔ ریٹیلرز کا کہنا ہے کہ کاروبار کو آن لائن چلانے کے لیے بھی فیکٹریوں کا چلنا ضروری ہے تاکہ نیا سٹاک پرانے سٹاک کی جگہ لے سکے جو ختم ہونے والا ہے۔ جزوی لاک ڈاؤن کے تحت فیکٹریاں کھلنے سے روزگار کے مواقع تو بحال ہوں گے، لیکن صنعتوں کے چلنے کا تعلق مارکیٹ میں سرگرمیاں بحال ہونے سے بھی ہے۔ جب تک دکانیں بند رہیں گی اور خریدار بازار میں نہیں آئے گا، ریٹیلر کی مشکلات جاری رہیں گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشتیں تنزلی کا شکار ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک کی سپرنگ میٹنگز اس ہفتے جاری ہیں، جس میں دنیا کی معیشتوں کو بچانے کے لیے لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی پہلے سے سست روی کا شکار معیشت اس وائرس کے بعد 1% یا اس سے بھی زیادہ سکڑ سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کے پاکستان کے لیے کنٹری ڈائریکٹر الاگو پاچاموتو پاکستان کی معیشت اور امداد کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ What we can see certainly all real sectors of the economy. پاکستان اور دنیا بھر کے لیے یہ غیر معمولی حالات ہیں، تو ہر ملک کو لاک ڈاؤن سے لے کر ہنگامی صورتحال جیسے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔
गुज़श्ता 3-4 हफ्तों में पाकिस्तानी मईशत में काफ़ी सुस्त रवि देखने में आई है। पाकिस्तान की हुकूमत हंगामी तिबी इमदाद फ्राहम करने के लिए सूबाई और वफाकी सतह पर इक़दाम उठा रही है। इस वक्त हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। हम देख सकते हैं कि इस माली साल के दौरान मईशत सुकड़ेगी। हमारे पुराने अंदाजों के मुताबिक शरह नमू 2.4% हो सकती थी, लेकिन कोरोना के असरात के बाद मईशत 0.9% तक सुकड़ सकती है। लेकिन जो एदाद शुमार आज आपको बता रहा हूँ वो शायद अगले हफ्ते मुख्तलिफ हों, मगर जनूबी एशिया में जो मुआशी मुश्किलात हम इस वक्त देख रहे हैं वो गुज़श्ता 40 बरसों में बदतरीन सूरत हाल है। But certainly what we see throughout South Asia, this is probably going to be the worst in 40 years. The contraction could vary between -1.1 to 2.2%. So if you're मईशत के सुकड़ने की शरह 1.1 से 2.2% तक हो सकती है। अगर आबादी में इजाफा 2.2 या 2.4% है तो खानदानों की मजमूई पैदावार या आमदन बहुत कम हो जाएगी, खुसूसन निचली सतह की 40% आबादी जहां औसत खानदान में 7 से 8 अफराद हैं, तो गरीब तबके पर ज्यादा असर पड़ेगा। both government and the donors or the development हुकूमत और इमदादी इदारों ने निगरानी के लिए निज़ाम वज़ा कर रखे हैं, जिनका मकसद ये होता है कि प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई रकूम वहीं इस्तेमाल की जाएं जिस मकसद के लिए वो फ्राहम की जाती हैं। our estimates are something like $2 billion. पाकिस्तान को हमने अब तक 9.6 अरब डॉलर के इमदादी कर्जे दिए हैं, जिससे 49 प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। अगर हम आइंदा 3 सालों में कर्जों की अदायगी देखें तो इस बरस की किस्त 80 करोड़ डॉलर होगी, जबकि आइंदा बरस ये किस्त 95 करोड़ और सन 2022 में भी 95 करोड़ डॉलर हो सकती है। तो मजमूई तौर पर ये तीनों एक साथ 2.5 अरब से 2 अरब 7 करोड़ डॉलर तक हो सकती हैं, जिसमें असल रकम और सूद शामिल होगा। And the stronger it is, the quicker would be the recovery. हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से कर्जों की अदायगी में रियायती इक़दामात के बारे में भी पूछा है, मगर ये अभी G20 और दूसरों के ज़ेरे गौर है, तो अभी इस हवाले से किसी फ्रेमवर्क की बात करना कबल अज़ वक्त होगा। 2 हफ्तों बाद हमें इस फ्रेमवर्क के बारे में ज्यादा मालूमात होंगी कि किन चीजों पर इत्तफाक हुआ है और इसका इतलाक पाकिस्तान और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के दूसरे ममालिक पर कैसे होगा। Like Pakistan and other international development association countries. कोरोना वायरस से मुतालिक खबरें जानने के लिए और बाकी दुनिया भर के अपडेट्स के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको हमारे फेसबुक पेजेस पे भी मिलेगा, facebook.com/voaurdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुतासरा मुल्क में हुकूमत की जानिब से घरों तक महदूद रहने के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसने कोरोना वायरस के फैलाव को तो महदूद कर ही दिया है, लेकिन और कई मसाइल को जन्म दिया है। इनमें सबसे बड़ा मसला घरेलू तशद्दुद में होने वाला इजाफा है। सादिया से रांझा की इस रिपोर्ट में देखते हैं कि मुतासरा मुल्क क्या इकदाम उठा रहे हैं इस हवाले से। लातिनी अमेरिका के मुतादिद मुल्कों में घरेलू तशद्दुद में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया है। जब से घरों में रहने के अहकाम जारी किए गए हैं, अर्जेंटीना में 12 खवातीन कत्ल की जा चुकी हैं। हुकूमत ने शहरियों की मदद के लिए नई हॉटलाइंस फराहम की हैं। 144 हॉटलाइंस हैं जिन पर हमें सिन्फ की बुनियाद पर मदद के लिए कॉल्स आती हैं, जिनमें अब 60% इजाफा हुआ है। चिली में इन अहकामात के बाद पहले ही हफ्ते के दौरान घरेलू तशद्दुद में 70% इजाफा देखने में आया। वायरस ने कई चैलेंजेस हमारे सामने ला खड़े किए हैं, जिनमें से एक घरेलू तशद्दुद में इजाफा है। जहां बाकी हुकूमतें घरेलू तशद्दुद से निमटने के लिए इक़दामात कर रही हैं, वहीं फ्रांस में भी सरगर्म कारकुन हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात उठाए। एक बड़ी मुहिम शुरू करने की जरूरत है ताकि हर शख्स की मालूमात तक रसाई हो। पुलिस को तरबियत दी जाए कि मुतासरा खवातीन से कैसा बर्ताव करना है और इस सारे काम के लिए फंड्स फराहम किए जाएं। रूस का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। मुतादिद शहरों से मिलने वाली इतलात के मुताबिक ऐसे केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है।
то количество случаев, которые, еще раз повторяю, मैं सही तादाद तो नहीं बता सकती, लेकिन केसेस बहुत बढ़ गए हैं। सिर्फ तशद्दुद के वाक़यात में ही इजाफा नहीं हुआ, बल्कि तशद्दुद की नौयत भी शदीद हो गई है। चीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां फरवरी में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा थी। इस सूरत हाल को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि कोरोना वायरस के मुआशी और समाजी असरात के साथ साथ घरेलू तशद्दुद जोर पकड़ रहा है। For many women and girls, the threat looms largest. दुनिया भर में ख़वातीन और लड़कियों के लिए खतरा बढ़ रहा है। वो कहाँ महफूज रह सकती हैं? अपने घरों में। लेकिन क्या वो वाकई अपने घरों में महफूज हैं? मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने घरों में सुकून और अमन से रहें। अमेरिका का हाल भी बाकी दुनिया से कतई मुख्तलिफ नहीं। सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में ही घरेलू तशद्दुद के केसेस में 60% इजाफा देखने में आया है। अपने ही खानदान के किसी शख्स के हाथों किए जाने वाले इस तशद्दुद के लिए इंटीमेट टेररिज्म की इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है। दुनिया भर में सरगर्म कारकुन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस सूरत हाल को संजीदगी से लेते हुए मुतासिरीन मदद की कोशिश की जाए। सादिया ज़ेबरान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फॉल्स चर्च, वर्जीनिया। पाकिस्तान में सूबाई और वफाकी हुकूमत के साथ साथ निजी सतह पर कई इदारे घरेलू तशद्दुद के शिकार खवातीन और बच्चों की मदद के लिए हेल्पलाइंस चला रहे हैं। जहां इन इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में भी मौजूदा सूरत हाल में घरेलू तशद्दुद में इजाफा देखने में आया है, वहीं लॉकडाउन के बायस इन इदारों को मुतासरीन की मदद करने की सलाहियत वो भी मुतासिर हुई है। कराची से सिद्र डार ने जानने की कोशिश की कि आजकल इन हेल्पलाइन से मदद मिलना मुश्किल क्यों हो गया है। सूबाई सतह पर काम करने वाली विमेन हेल्पलाइन 1094 अब किसी के इस्तेमाल में नहीं, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीम की 1099 पर अगर आप कॉल करें तो आपको इंतजार की ज़हमत उठाना पड़ती है। हमारे तमाम नुमाइंदे इस वक्त टीम की खिदमत में मसरूफ हैं। मददगार हेल्पलाइन के बानी ज़यावान के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब होने वाले लॉकडाउन में उनके बहुत से रजाकार अपनी ड्यूटीज पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना है। नहीं, बच्ची की एज क्या है? 14 साल है बच्ची की एज मेरी। वो पढ़ती थी। इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन बनी है और जो जिस तरह का भी सीन यहाँ बना हुआ है कि ऑलमोस्ट 22-23 दिन हो गए, उसमें हमें डेस्परेट कॉल्स बहुत सारी आ भी रही हैं। वो मेरे पर्सनल नंबर पे भी आ रही होती है, मोबाइल पे, हमारी हेल्पलाइन में भी मुख्तलिफ लोगों को जिनके पास ऑलरेडी हमारे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। तो बेसिकली ये जो वायलेंस है ये बढ़ जाता है ऐसे हालात में। जब आप घर रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट अगर है ऑलरेडी पहले से मौजूद है तो वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। फिर ऊपर से आपको जो परेशानियां होती हैं कि खाने पीना आपके पास नहीं है, आप कहीं जा नहीं रहे, आपके पास आउटलेट कोई नहीं है, आप किसी गार्डन में नहीं जा सकते, किसी क्लब में नहीं जा सकते, कहीं सड़क पे नहीं जा सकते, तो वो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें लोग ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। और ऐसे ही वक्तों में काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे वक्तों में ही थोड़ा सा आपको अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी करना होता है, जो हमारे यहाँ बहुत कम है। और हमें बहुत सारी हेल्पलाइनों का रोल जो है वो नज़र आ रहा है कि जो हमें करना होगा, वो थानों में भी जाएंगे, वो हेल्पलाइंस को भी कांटेक्ट करेंगे। और ये एक ऐसा इशू है कि जिसको अभी से हमें तैयार हो जाना चाहिए। हमारे पास ज़्यादातर वॉलंटियर्स काम करते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो वॉलंटियर्स आ नहीं पा रहे। वजह ये कि वो ज़्यादातर विमेन है और फिर सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद है और कहीं सारी जगहों पे लोग आप कम्यूट कर ही नहीं सकते। तो इन हालात में हेल्पलाइन का वो जो रोल होना चाहिए वो उस तरह से हमें उसमें बहुत दिक्कत पेश आ रही है। गवर्नमेंट के इदारों की जो इदारे हैं वो उस तरह से काम नहीं करते। जब वो सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर करते हैं और सिविल सोसाइटी उसका बर्डन लेती है तो वो रिजल्ट लेकर आते हैं। कोर्ट्स में भी अर्जेंट केसेस ले रहे हैं, लेकिन बाकी केसेस नहीं चल रहे। जो रेगुलर केसेस थे डोमेस्टिक वायलेंस के, बाकी चीज़ें और खुला के या डिवोर्स के या मेंटेनेंस के और या बच्चों के साथ मीटिंग के, कस्टडी के केसेस, वो अभी सारे हॉल्ट पर हैं। लोगों का प्रोटेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम जो करते हैं सिविल सोसाइटी के ऐसे से वो एक एडेड वैल्यू है उसकी, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि उनके इंस्टीट्यूशंस काम करें। इस वक्त क्योंकि कई हेल्पलाइंस मुकम्मल अमले के साथ काम नहीं कर रही, तो तशद्दुद के शिकार खवातीन और बच्चों के लिए ये सूरत हाल मजीद परेशान कुन हो सकती है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। अगरचे अफगान खवातीन बहुत से शोबों में तरक्की कर रही हैं और काफ़ी सरगर्मी से अफगानिस्तान में अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर रही हैं। शुमाली अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में मुतअद्दिद खवातीन सहाफ़ियों को अब भी सनफ़ी इम्तियाज़ का सामना है।
افغانستان میں قائم نئی میڈیا انسٹیٹیوٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال میں مزار شریف میں 40 کے قریب خواتین صحافیوں نے اپنے میڈیا اداروں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ گزشتہ سال بلخ میں 100 سے زیادہ خواتین صحافی تھیں، تاہم اس سال اس تعداد میں کمی آئی ہے۔ وہ خواتین جو ابھی بھی کام کر رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ذاتی تحفظ اور صنفی عدم مساوات دو بڑی وجوہات ہیں جن کے باعث کچھ خواتین اپنی ملازمت چھوڑنے پر غور کر رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حال ہی میں شمالی افغانستان میں سیکیورٹی خراب ہوئی ہے اور اسی وجہ سے بہت سی خواتین صحافی اپنا پیشہ چھوڑ رہی ہیں۔ خواتین صحافیوں کے اس پیشے کو چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ اس خطے میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، مزید یہ کہ کام کی جگہوں پر ان کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کیا جاتا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اگرچہ افغانستان میں خواتین کے حقوق بہتر ہوئے ہیں، خاندانی نظریات اور معاشرتی دباؤ اب بھی موجود ہے۔ مرد صحافیوں کے مقابلے میں خواتین کی صلاحیتوں کو خاطر میں نہیں لایا جاتا ہے، خواتین کو ایک شے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ خاندان والے اپنی بیٹیوں کو اس پیشے میں نہیں آنے دیتے۔ اصل وجہ معاشرے کا میڈیا کے ماحول کے بارے میں منفی نظریہ ہے، اس لیے ان کے خیال میں نیوز روم خواتین کے لیے موزوں جگہ نہیں ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہونے اور آئندہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے بعد ملک میں لاکھوں خواتین امید کرتی ہیں کہ ان کے کام کرنے کے حالات اور معاشرے میں جگہ بنانے کی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ میرویز بیجان کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر سلیمہ رحمان راولپنڈی کے ایک سرکاری ہسپتال میں فرائض انجام دے رہی ہیں۔ ان کے والد نے قدامت پسند معاشرے کی روایات کے برخلاف اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ سلیمہ کا ڈاکٹر بننے کا سفر کیسا رہا، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ جو ہماری ترکمن کمیونٹی ہے وہاں پہ فیمیل ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ کنزرویٹو سوچ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کو آگے نہیں جانے دیا جاتا۔ لیکن میں اپنے ترکمن کمیونٹی کی سب سے پہلی ڈاکٹر ہوں جس نے ہائر ایجوکیشن حاصل کی اور اس مقام تک پہنچی ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر سلیمہ رحمان ہے، میں افغان ترکمن ریفیوجی ہوں اور یہاں ایز پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ہولی فیملی ہسپتال میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ میرے جو والد صاحب ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ افغانستان سے سوویت یونین کے وار کے بعد 1982 میں پاکستان افغان مہاجر کی حیثیت سے آئے تھے۔ میری پیدائش ثوابی کیمپ میں ہوئی تھی۔ میری والدہ صاحبہ کو کہا گیا تھا کہ میری جو پیدائش ہے وہ نارمل نہیں ہو سکتی۔ ثوابی کیمپ کی جو ڈاکٹر تھیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو مردان ہاسپٹل میں لے جائیں، وہاں پہ ان کا آپریشن ہونا ضروری ہے۔ لیکن میرے والد صاحب کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ مجھے مردان ہاسپٹل لے جائیں۔ میری پیدائش ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے دل میں ایک تہیہ کر لیا کہ میرا چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، تاکہ ہماری کمیونٹی کو، ریفیوجیز کو، اس طرح جو لوگ جن کو اتنی ضرورت ہے ان لوگوں کو کبھی بھی اس طرح کا مشکلات نہ دیکھنی پڑے۔ افغان ریفیوجی اور فرسٹ ون فرام ترکمن کمیونٹی ہونے کی وجہ سے مجھے کافی چیلنجز دیکھنی پڑیں۔ پورے پنجاب میں صرف ایک سیٹ تھی جس پہ کہ میرا ایڈمیشن ہوا۔ مجھے کوئی جو اپنی کمیونٹی سے پہلی لڑکی تھی، کیونکہ خود میں ریفیوجی ہوں اس لیے میرے دل میں یہ احساس ہے کہ ریفیوجیز کی ہیلپ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کو ہماری زیادہ ضرورت ہے، ان کے پاس یہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں، تو اگر میں ان کے لیے کچھ ہیلپ کر سکوں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ جو ریفیوجی کیمپس میں خواتین رہتی ہیں ان میں اویئرنیس نہیں ہے، وہ انڈر پریویلیجڈ ہیں، ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، ایجوکیشن ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں اور باقی بیماریاں ڈسکس نہیں کر پاتی، ان کے پاس دوائیاں خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ ہم اپنے پرسنل طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کو اویئرنیس بڑھانے کے لیے ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ میرے والد صاحب بھی کافی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو فون کر کے سیلف آئسولیشن کا بتا رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا بتا رہے ہیں، سینیٹائزیشن اور پراپر ساری پریونٹیو میئرز کا بتا رہے ہیں۔ یہ میرے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ یہ لوگ جو میری جیسے
اٹک کی بات کی جائے جہاں پہ ہمارے افغان مہاجرین کی تقریباً 2000 فیملیز ہیں، تو وہاں پہ مجھے ایک رول ماڈل کے طور پہ لیا جاتا ہے، انسپریشن کے طور پہ لیا جاتا ہے. کافی لوگ مجھ سے انسپائرڈ ہیں، وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو آگے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی اس وقت لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے. حکومت کی جانب سے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے. پاکستان کے مختلف حصوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی کچھ حد تک کی گئی ہے، کچھ کاروباروں کے لیے، کچھ لوور انکم بریکٹ کے لوگوں کے لیے، تاکہ ان کا کاروبار زندگی جو ہے وہ کچھ حد تک بہتر ہو سکے، ان کے روزمرہ جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں، جس میں درزی اور حجام وغیرہ شامل ہیں. ان کو کام پہ واپس جانے کی اجازت ملی ہے، جس سے ان کی پریشانی میں کچھ کمی بھی آئی ہے. پشاور سے نظر الاسلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ باربرز اور بیوٹی سیلونز کے مالکان نے لاک ڈاؤن کا عرصہ کیسے گزارا، اور اب جب کہ کاروبار مکمل بحال ہو گئے ہیں تو اس کے بعد وہ کتنے پر امید ہیں کہ جلدی ریکوری ہو سکے گی. تسلیم خان کی دکان پشاور شہر کے سب سے گنجان آباد علاقے میں واقع ہے. قریبی دفاتر، اپارٹمنٹس اور کاروباروں سے منسلک افراد ان کی دکان پر آتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کے باعث ان کی دکان پر تالے لگ گئے. اس پریشانی کا حل نکالنے کے لیے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے بال کاٹنے شروع کر دیے. 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. گھروں میں اس لیے جاتا ہوں کہ بہت خرچے ہے اور بچی بھی ہے، مجبوری بھی ہے، غریبی بھی ہے. ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کیے، ہم سینیٹائزر اور ڈیٹول کا استعمال کرتے ہیں. مسرور مشتاق پیشے کے لحاظ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں. ان کے مطابق گھر بیٹھے ان کے بچوں کے بال بہت بڑھ گئے تھے، لہٰذا لاک ڈاؤن کے دنوں میں انہوں نے تسلیم خان کو گھر بلا لیا. میرے بچوں کے بال بھی بڑھ گئے ہیں، میرے خود کے بال بھی بڑھ گئے تھے، اور ان کو سیٹ بھی کرنا تھا، تو ان کو میں نے مجبوراً گھر بلانا پڑا. مجھے مہنگا ہے، لیکن چونکہ ظاہری بات ہے کرنا تو ہے، اس وجہ سے میں نے ان کو کال کر کے گھر بلا لیا. صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک محتاط اندازے کے مطابق حجاموں کی دکانوں کی تعداد 50,000 سے زائد ہے، جبکہ لاکھوں لوگوں کا روزگار اس شعبے سے جڑا ہے. شریف کالو گزشتہ 50 برس سے اس پیشے سے وابستہ ہیں. جزوی لاک ڈاؤن کے دوران کاروبار کھلنے سے وہ خوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3 ہفتے ان کی 77 سالہ زندگی سب سے کڑا وقت ثابت ہوئے. میں نے سن 65 کی جنگ بھی دیکھی ہے، میں نے سن 71 کی جنگ بھی دیکھی ہے، اس سے ایسے ڈینگی کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، اور بیماریوں کا زمانے بھی دیکھے ہیں، لیکن آج تک ایسے حالات ہم نے نہیں دیکھے کہ لوگ کاروبار بند کر کے اپنے گھروں میں ہو جائیں. لاک ڈاؤن نے نہ صرف مردوں بلکہ خواتین کے کاروبار کو بھی متاثر کیا ہے. بیوٹیشین شازیہ شہزاد کے مطابق قدامت پسند معاشرے میں کام کرنا پہلے ہی آسان نہیں تھا، لیکن دکانیں بند ہونے سے کاروبار مفلوج ہو گیا. حقیقی طور پہ تو ہم لوگ اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں، بیوٹی پارلرز والے، کہ ہمارا کام تو سیزن کا ہوتا ہے، مثلا جیسے شادیاں ہو گئیں، فنکشنز وغیرہ، وہ بھی سارے بند ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں چھوٹے کاروباروں کے دوبارہ کھلنے سے روزگار کا سلسلہ بحال ہونے کی امید تو پیدا ہو گئی ہے، لیکن ایک غیر یقینی کی کیفیت اب بھی موجود ہے کہ اگر کورونا وائرس سے وبا شدت پکڑ گئی تو پھر کیا ہوگا. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور آپ ہمیں بھی بتائیے کہ آپ اس کورونا وائرس پینڈیمک میں اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ رہے ہیں، کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں. آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.